بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہو جانا کہ ہماری پیٹھ سیدھی ہو جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً سجدے کے لیے اس طریقے سے چلا جانا کہ ہماری پیٹھ سیدھی بھی نہ ہو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رفعت فاقم صلبک وارفع رأسک حتی ترجع العظام الى مفاصلها، جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو اپنی پیٹھ کو سیدھی کرو، اور اپنے سر کو جب اٹھاؤ تو اس حد تک کھڑے ہو جاؤ کہ تمہاری ہڈیاں اپنی جگہ پر واپس آ جائیں۔ جب آدمی رکوع کرتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد اس طریقے سے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ ہماری ہڈیاں رکوع میں جو ٹیڑھی ہوئی تھیں وہ بالکل سیدھی ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد فوراً سجدے میں چلا جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ جب آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے بعد سجدہ کرتا ہے۔ سجدے کی بھی کیفیت اور سجدے کا طریقہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو صحابی کہتے ہیں کان یدع یدیہ علی الارض قبل رکبتیہ، جب آپ سجدہ کرتے تو زمین پر اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھا کرتے تھے۔ جب سجدہ کریں تو پہلے ہاتھ، بعد میں پھر گھٹنے۔ عام طور پر جو لوگ طریقہ اپناتے ہیں کہ پہلے گھٹنے رکھتے ہیں پھر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم بھی دیتے تھے کہ تم کو ایسے سجدہ کرنا ہے۔ آپ فرماتے اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، جب تمہیں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے۔ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ اونٹ کے جو اگلے کے جو پیر ہیں اس کو ہاتھ کہتے ہیں، اور پچھلے کے جو پیر ہیں اس کو پیر کہتے ہیں۔ تو اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اپنے پچھلے کے پیر پہلے رکھتا ہے اور پھر بعد میں اپنے ہاتھ رکھتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو ایسے نہ کرنا، اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھنا۔ پھر آگے اللہ کا رسول نے تفصیل بیان کی وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنا چاہیے۔ پہلے آدمی جب سجدے میں جائے تو ہاتھ رکھے، پھر اس کے بعد اپنے گھٹنے رکھے۔ پھر اس کے بعد جب آدمی سجدہ کرے تو جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں جسم کی 7 ہڈیاں زمین پر لگنا ضروری ہے۔ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پیشانی اور ناک ملا کر، یہ کیونکہ چہرے کا حصہ ہے، ایک تو چہرے میں پیشانی اور ناک دونوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا سیدھی ہتھیلی، تیسرا بائیں ہتھیلی، چوتھا سیدھا گھٹنا، پانچواں بایاں گھٹنا، چھٹا سیدھے پیر کی انگلیاں، اور ساتواں بائیں پیر کی انگلیاں۔ تو یہ 7 اعضاء ہیں جو سجدے میں زمین پر لگنا ضروری ہے، زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ صرف پیشانی زمین پر لگاتے ہیں، ناک نہیں لگاتے، ان کا بھی سجدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے پیروں کو سجدے میں اوپر اٹھا لیتے ہیں، ان کا بھی سجدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ پیشانی اور ناک کا لگنا بھی ضروری ہے، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے تو رکھتے ہی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں دونوں پیر کی انگلیاں بھی رکھنا ضروری ہے۔ ہاتھ کیسے رکھیں گے اس کی تفصیل بھی حدیث میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کی ہاتھ کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھتے اور آپ کی ہاتھ کی انگلیوں کو ملا لیتے۔ ضم یدیہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب آپ سجدہ کرتے ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلاتے نہیں بلکہ ملا لیتے،
اور قبلے کی طرف ہوتے. ایسا سجدہ درست نہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں جو مشرق اور مغرب کی طرف یا شمال اور جنوب کی طرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں کر لیتے ہیں. نہیں, قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور ملا لینا چاہیے. پھر اسی طرح آپ کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی, اور نبی کریم علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب آپ سجدہ کرو تو کتے کے پیروں کو رکھنے کی طرح مت رکھو. جب کتا بیٹھتا ہے تو سامنے کے پیروں کو کیسے رکھتا ہے؟ بالکل زمین پہ, پورے پیروں کو زمین پہ چپٹا لیتا ہے. ایسے اپنے ہاتھوں کو مت کرو, بلکہ جب سجدہ کرو تو آپ کی ہتھیلیوں کو اٹھا لو. اور پھر اسی طرح جب سجدہ کیا جائے تو ہماری کوہنیوں کو گھٹنوں سے بھی یا رانوں سے الگ رکھا جائے. بالکل سمٹتے ہوئے سجدہ کرنا بھی درست نہیں ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کرتے یا تنہا نماز پڑھتے تو آپ کی کوہنیوں کو, آپ کے ہاتھوں کو گھٹنوں سے اتنا دور رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی. اللہ کے رسول عام طور پر چادر اوڑھتے تھے اوپر میں, ہماری طرح شرٹ یا جبہ عام طور پر نہیں پہنا کرتے تھے, وہ بھی پہنے ہیں لیکن چادر اوڑھتے تھے. تو جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے ہاتھوں کو اتنا پھیلا لیتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی, آپ بالکل نبی کے وسلم گورے تھے اسی لیے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. اس لیے ملا لینا یا ہماری کوہنیوں کو ہمارے رانوں پر رکھ لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک آخری جو ہے وہ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو دونوں پیروں کو ملا لیتے, الگ الگ نہیں رکھتے, دونوں پیروں کو ملا لیتے, اور دونوں پیروں کو ملا کر آپ کی پیر کی ساری انگلیوں کو قبلے کی طرف کرتے. یعنی اتنا پیروں کو دباتے کہ آپ کے پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو جاتی. پیروں کو ایسے کھڑا لینا یہ بھی صحیح نہیں, پیروں کو الگ الگ کرنا یہ بھی صحیح نہیں, بلکہ پیروں کو ملا لیں سجدے میں. ملانے کے بعد آپ کے پیر کی انگلیوں کو دبائیں تاکہ آپ کے پیر کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہو جائیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, دیکھو جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارے جسم کے اعضاء بھی سجدہ کرتے ہیں. تمہارا سر بھی سجدہ کرتا ہے, تمہارے ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں, تمہارے پیر بھی سجدہ کرتے ہیں, تمہاری انگلیاں بھی سجدہ کرتی ہیں. تو اسی لیے انگلیوں کو بھی جس طرح ہاتھ کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے, پیر کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے تاکہ پیر کی انگلیوں کی بھی ہم سجدہ کرائیں. تو یہ سجدے کا صحیح اور درست طریقہ ہے. اس طریقے سے سجدہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.